بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شعبان کے پہلے 10 دنوں میں بڑی ہی زیادہ فضیلت اور برکات ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شعبان کی پہلی بدھ سے لے کر 10 شعبان تک کا ایک خاص عمل، خاص وظیفہ شیئر کروں گی۔ میری بہنوں، شعبان کی فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ اس مہینے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار فرمایا۔ جس مہینے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار فرمایا تو اس کی عظمت اور شان کا کیا عالم ہوگا۔ میری بہنوں، ایک روایت کے مطابق رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان اس فصل کو پانی دینے کا، اور رمضان پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ رجب میں بندہ سچی توبہ کر کے اعمال صالحہ شروع کر دے تو شعبان میں اس پر قائم کردہ رمضان میں مزید اعمال صالحہ میں اضافہ کر دے تو رمضان ہی میں اللہ اسے جنت کی بشارت عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے، کیونکہ شعبان کے بعد وہ رمضان کی تیاری کرنا چاہتے تھے۔ اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے کی درمیانی رات ہر اعمال لکھے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت لکھی جائے تو میں روزے سے ہوں۔ مزید یہ کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ شعبان میں نامہ اعمال اٹھایا جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شعبان کا ایک روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے اسے حرام کر دے گا۔ یہ نفلی روزے ہیں، اگر کوئی انہیں رکھے گا تو یہ ساری برکتیں اسے حاصل ہوں گی، اور نہ رکھنے والا گناہگار نہ ہوگا، لیکن اس سارے ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر استطاعت ہو تو اس ماہ میں بکثرت روزے رکھیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس طرح ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب آپ کو شعبان کی پہلی بدھ کے دن کا خاص وظیفہ شیئر کروں گی، جو آپ نے 10 شعبان تک جاری رکھنا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس کے علاوہ آپ اگر چاہیں تو صرف 3 دن یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ شعبان کی پہلی بدھ، شعبان کی پہلی جمعرات اور شعبان کے جمعہ کے دن۔ انشاءاللہ ان 3 دنوں میں بھی اگر آپ دل لگی کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کی ذات آپ کے خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے گی۔ بارگاہ الہی سے کبھی بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے خالی ہاتھوں میں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کرے گا۔ آپ کے خالی ہاتھوں میں رحمت کی بارشیں برسا دے گا، اپنی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے گا، اور خاص فضل اور کرم ضرور عطا کرے گا۔ لیکن اگر آپ شعبان میں اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ میری بہنوں، اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو ماہ شعبان کا پورا مہینہ بھی یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم شعبان کے مہینے کا آغاز ہی اللہ کے پاک کلام سے کریں تو ہمارا پورا مہینہ ہی زیادہ برکتوں سے بھر جائے گا۔ تو میری بہنوں، شعبان کے مہینے کی فضیلتیں، برکات کو سمیٹنے کے لیے یہ خاص عمل، خاص وظیفہ کیا جائے، جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہ عمل بڑی ہی قرآنی خاص کلمات کا ہے، اور جس کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں، اور جو صرف اور صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ ہمارے نبی کو یہ تحفہ عطا ہوا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، تو اللہ والوں، ان قرآنی کلمات کی بڑی طاقت ہے اور بڑی ہی فضیلتیں ہیں، کیونکہ ان قرآنی کلمات کی برکت سے دشمنوں سے نجات ملتی ہے، دولت کی فراوانی ہوتی ہے، ذہن اور حافظہ تیز ہوتا ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، اور اولاد کی زندگی قیامت کے روز آگ سے نجات حاصل کرے گی، ہر بیماری کا علاج ہے، ظالموں کی ہلاکت کا، سفر اور کاروبار میں برکت کا، غرض کی کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے بڑا ہی خاص عمل ہے۔ میری بہنوں، ان قرآنی کلمات میں اسماء اعظم ہے، جس کے پڑھنے سے ہماری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ اسماء اعظم اور وہ قرآنی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کی اتنی فضیلت، اتنی برکات ہے کہ اگر ہم کسی بھی کام کا آغاز کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اس کام میں خیر و برکت ہو جاتی ہے۔
تو ماہ مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کا آغاز بھی ہم نے انہی قرآن کلمات سے کرنا ہے اور شعبان کی پہلی بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن بسم اللہ کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور کثرت سے مراد کہ 313 مرتبہ یا 313 سے زائد مرتبہ آپ پڑھ لیں، کیونکہ ان قرآن کلمات میں بہت طاقت اور تاثیر ہے۔ صرف ایک تسبیح بھی اگر آپ اس کی پڑھیں گے تو اللہ کی ذات آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دے گی جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔